اس میں پھر یہ ہے کہ اب اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو اگر میں نے فرض کرے کہ انٹرمیڈیٹ تک 100 کتابیں پڑھی ہوگی اپنے پسندیدہ سبجیکٹس کی، تو پچھلے 40 سال میں نے 60 کتابیں پڑھی ہوگی، اتنا فرق آ جاتا ہے۔ تو اب یہ اس پروفیشن کا ہے ایشو، مسئلہ ہے، اس کا کوئی توڑ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب چونکہ پلیٹ فارمز ہی چینج ہو گئے ہیں، مثلا صفحہ جو ہے اس پہ زیادہ دیر نظر نہیں ٹکتی، اسکرین کی چونکہ عادی ہو گئی ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی، تو اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکلز ہوتے ہیں یا جو میرے پسندیدہ رائٹرز ہیں جیسے رابرٹ فسک ہے یا نوم چومسکی ہے، اسی طرح کے لوگ، ان کے کوئی آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں پڑھتا ہوں۔ الجزیرہ کو بہت اچھے سے دیکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایون جرنلزم میں بھی ریڈنگ از لائک آکسیجن، تو اگر آپ ایک ہفتے تک کچھ نہ پڑھیں تو آپ تقریباً 6 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں، اتنی رفتار سے چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو وہ پڑھنا میرا پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہے، میرا مشغلہ بھی ہے، اور خوش قسمتی میری یہ رہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی 9 to 5 والی جاب نہیں کی، اسائنمنٹ بیسڈ جاب کی ہے کہ جی آپ کام بتائیں، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ بتائیں اور ڈیلیور کرو۔ تو وہ جو بندی بدائی نوکری ہے اس کی مجھے عادت نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر یہ کہ خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ سرکاری نوکری نہیں کی۔ ایسا نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی، میں نے CSS کا ایگزام دیا تھا، اچھا، تو اس میں پھر انٹرویو کے لیول پہ آ کے میں اپنی مرضی سے فیل کیا، وہی اچانک میں نے کہا کہ نہیں، شاید یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو 3-4 ہی آپشن دیے جاتے تھے، یا تو ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، یا فوج میں چلے جاؤ، یا پائلٹ بن جاؤ۔ تو ایئر فورس کا بھی دیا تھا ایگزام، لیکن اسی زمانے میں میری نگاہ کمزور ہونی شروع ہو گئی تھی، 6x6 نہیں تھی، تو وہ بھی نہیں ہو پایا۔ پھر PTV میں نے اٹیمپٹ کیا تھا ماسٹرز کرنے کے بعد، کرنٹ افیئرز میں بھی کیا تھا، اور جو پروڈکشنس ہے سائٹ جس میں پلیز وغیرہ ہوتے ہیں ادھر بھی کیا تھا۔ تو مجھے PTV نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ میں وہاں پروڈیوسر بن سکوں، کرنٹ افیئر کا بھی یا ڈرامے، حالانکہ وہاں ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا، تو وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، ریگریٹ لیٹر ہے آج تک PTV کا۔ تو ایک دفعہ وہ آئے تھے، عثمانی صاحب نام تھا شاید، چیف کنٹرولر تھے اس زمانے PTV کے، اب مرحوم ہو گئے۔ تو ایک دفعہ BBC آئے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کا انٹرویو لیا، پھر ان کو انٹرٹین بھی کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا ایک لیٹر میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کے سائن کینڈیڈیٹ میں، کون سا لیٹر لیا؟ میں نے کہا اس میں آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ PTV کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، اور انہیں کا سائن تھا، انہیں کا سائن تھا۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ ہوا ہے، اور پھر اس ناہل آدمی کو BBC میں لے دیا۔ تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں۔ پھر یہ ہے کہ ایون جرنلزم میں بھی چونکہ شاید میں آزادی پسند آدمی ہوں، بارڈر لائن یا دائرے تو ٹھیک لگتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ایڈیٹوریل دائرہ دے دیا کہ جی یہ سبجیکٹس ہیں، اس پہ اگر آپ بات ہلکا رکھیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ادارے کا حق ہے۔ لیکن یہ کہ بات میں آپ مداخلت کریں کہ اس پیرے کو یوں کرو، وہ لائن یوں کرو، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے وہ ماحول بھی نہیں ملا،
اور BBC کی وجہ سے وہاں تو یہ ہے کہ آپ بس ٹھیک ہونا چاہیے، کریکٹ ہونا چاہیے فیکچولی، اور انالیسس بھی وہ دلیل والا ہونا چاہیے، جذباتی نہ ہو، باقی سب آپ جو چاہیں کریں۔ تو اس فضا میں پروان چڑھنے کے بعد اب میں ڈان نیوز میں ہوں، ڈان نیوز میں بھی کم و بیش اتنی آزادی ہے۔ تو میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ دونوں آؤٹ لیٹ نہ ہوتے پھر میرا کیا ہوتا، میں کیا کر رہا ہوتا، ایک گھٹن اور فرسٹریشن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا۔